اب ہم نے شعر نمبر 4 شروع کرنا ہے۔ 2 شعر ہم نے پڑھ لیے، اب اس کے بعد اس شعر کی باری ہے۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی ایک ذات باری کی۔ سرد و گرم موسم سرما اور موسم گرما، خشک و تر خشکی اور پانی، اجالا اور تاریکی روشنی اور اندھیرا، ذات باری اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ۔ اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ موسم سرما اور یہ موسم گرما، یہ خشکی اور یہ پانی، یہ روشنی اور اندھیرا، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی شان کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ یہ کائنات میں جو تغیر و تبدل ہے، جو ویریشن ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کبھی موسم سرما تو کبھی موسم گرما، کبھی بہار تو کبھی خزاں، کہیں پانی تو کہیں خشکی، کہیں روشنی اور کہیں اندھیرا، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی شان دکھائی دیتی ہے کہ دن کو روشنی ہے، شام کے وقت یہ روشنی اندھیرے میں تبدیل ہو جاتی ہے، دن رات میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر رات دن میں تبدیل ہو جاتی ہے، موسم گرما سرما میں تبدیل ہو جاتا ہے، کبھی بہار اور خزاں آپس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ضرور خیال آتا ہے کہ کوئی ایک ایسی ہستی موجود ہے، کوئی ایک ایسا رب موجود ہے، کوئی ایسا حاکم موجود ہے، کوئی ایسا قادر مطلق موجود ہے جو اس تمام نظام کو خوبصورت انداز سے چلا رہا ہے۔ بلکہ اس بات کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید میں بھی بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 40 ہے، 40 ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ سورج سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، ہر چیز اپنے مقررہ مدار میں گھوم رہی ہے۔ یہ موسموں کا تبدیل ہونا، یہ پانی اور یہ خشکی، یہ روشنی اور یہ اندھیرا، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی کاریگری، اس کی حکمت کی اور اس کی دانائی کی شان دکھائی دیتی ہے کہ آخر یہ کیا ہے۔ کسی انسان کے بس میں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ رات کو دن میں تبدیل کر دے، دن کو رات بنا دے، موسم گرما میں موسم سرما لا کے دکھا دے، بہار کو خزاں میں تبدیل کر دے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، یہ اس کی حکمت ہے، کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے، کسی اور مخلوق کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ اس تمام سسٹم کو اس طرح چلا سکے، اس نظام کو اس طرح چلا سکے۔ یہ میرا اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے۔ اس لیے حفیظ جلندری صاحب اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی حکمت، اس کی دانائی اور اس کی کاریگری کو بڑے احسن انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم موسموں کو آپس میں بدلتا دیکھتے ہیں، رات دن کو تبدیل ہوتا دیکھتے ہیں، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندروں کو دیکھتے ہیں، ہم دریاؤں کو دیکھتے ہیں، ہم صحراؤں کو دیکھتے ہیں، ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، ہم میدانوں کو دیکھتے ہیں، تو یقیناً ہمارے دماغ میں اس ہستی کا خیال آتا ہے جس نے ان تمام چیزوں کو بنا کے رکھ دیا ہے اور وہ ہمارا رب ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ آپ سارے کے سارے نظام کو دیکھ لیں، اس پورے کے پورے نظام میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی شان کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ آج ہم نے یہ 3 شعر پورے کر لیے، انشاءاللہ کل کے لیکچر میں بقیہ جو 3 اشعار ہیں وہ ہم پورے کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔